अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ एक मशहूर करामत का तफसीली जिक्र करेंगे और इसका मुकम्मल पोस्टमार्टम भी करेंगे और तमाम इल्मी और अक्ली दलाइल पेश किए जाएंगे, जिसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये वाक़या सच्चा है या मनगढ़ंत। वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे जा रहे थे कि उन्होंने एक बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। आपके पूछने पर उसने बताया कि 12 साल पहले उसके बेटे की बारात दरिया में डूब गई थी। तमाम लोग हलाक हो गए और आज तक कोई खबर ना मिली। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उस पर बहुत तरस आया। आपने दरिया के किनारे कुछ मखसूस कलिमात कहे, फिर दरिया से आवाज़ आई, पानी हटा और वही कश्ती दुल्हा दुल्हन बारातियों और सामान समेत जिंदा सलामत बाहर आ गई। इन बारातियों ने अब्दुल कादिर जिलानी का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घरों को चले गए। गौस पाक दरिया के किनारे जा रहे हैं, एक बुढ़िया रो रही है। क्या हुआ? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जो है वो असर की नमाज के बाद दजला के किनारे निकले हैं सैर के लिए। देखा एक बुढ़िया खिलिया लेकर आती है और आंसू पोंछती है। मेरे गौस ने खादिम से कहा, जरा पूछना वो बुढ़िया रोती क्यों है। एक बार शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह तआला अलैह दरिया की तरफ गुजरे। वहाँ एक 90 साला बुढ़िया को देखा जो ज़ारो क़ितार रो रही। मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं। बरसों गुजर गए, मेरा बेटा मुझे ला दो। इस ज़ईफ़ा का एक इकलौता खूबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में किश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि किश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। बात यह है कि दजला पे जब आती हूँ तो इकलौता बेटा याद आता है। कमाई बारात डूब गई, कितने दिन में? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, ठीक है इंतजार कर। मेरे गौस ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और हाथ उठा दिया, अल्लाह उस कश्ती को तिरा दे मौला। और उसके बाद जब दरिया की तरफ नजर की है तो लोग भी देख रहे थे, जो कश्ती डूबी थी 12 बरस की वो ऊपर तैर गई है। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ वजल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिया कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ दूल्हा दुल्हन और बाराती सतहे आप पर नमूदार हो गई। गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। ये वाक़या ख़ास तौर पर बर्रे सगीर में और बाज़ सूफियाना हलकों में बड़े एहतमाम से बयान किया जाता है और इसे उमूमन एक बहुत बड़ी करामत के तौर पर पेश किया जाता है। तो आइए अब इस वाक़े का इल्मी और अक्ली तज्ज़िया करते हैं और आपके सामने 15 से ज़ायद ऐसे दलाइल रखे जाएंगे, जिसके बाद इंशाअल्लाह हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि कुरान करीम के मुताबिक इंसान के मरने के बाद दुनियावी जिंदगी में वापसी मुमकिन नहीं। कुरान वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि मरने के बाद इंसान बरज़ख में दाखिल हो जाता है और क़यामत तक दुनिया में लौटाया नहीं जाता। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तक कि जब इन में से किसी की मौत सर पर आन खड़ी होगी तो वो कहेगा, परवरदिगार मुझे ज़रा वापस भेज दे ताकि जो कुछ मैं छोड़ कर आया हूँ उसमें नेक काम करूँ। हरगिज नहीं, ये महज एक बात है जो वो कहेगा और अब इनके पीछे एक बरज़ख हायल है उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। यानी मौत के बाद एक बरज़खी पर्दा है और क़यामत तक वापसी नहीं है। इसी तरह सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 में फरमाया गया, और हराम है हर उस बस्ती पर जिसको हमने हलाक किया कि वो लौट आएं, अब वो लौटने वाले नहीं हैं। इससे मालूम होता है कि 12 साल पहले मर चुके लोगों को दुनिया में वापस लाना कुरान के सरी उसूल के खिलाफ है और नबी के सिवा किसी के लिए मुर्दों को जिंदा करना साबित नहीं। और तमाम अंबिया में से सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने वाज़े किया है कि वो अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन किसी गैर नबी के बारे में कुरान, सही हदीस या इजमाए उम्मत में ये बात साबित नहीं कि वो किसी मुर्दे को दुनिया में वापस ला सकता हो। यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और किसी एक भी सही हदीस से किसी सहाबी या ताबी का मुर्दे को जिंदा करना साबित नहीं है। तो बाद के बुजुर्ग कैसे किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? इसलिए इस किस्म के वाक़यात को औलिया की तरफ मंसूब करना अकीदे के एतबार से भी नहायत खतरनाक और बेबुनियाद है। फिर आप अल्लाह का कानून कुदरत समझें कि एक शख्स जिसका रिस्क मुकम्मल हो चुका और वो इस दुनिया से जा चुका तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। किसी भी शख्स को 2 बार मौत नहीं आ सकती। औलिया से मंसूब जितनी भी मुर्दों को जिंदा करने वाली करामात का जिक्र किया जाता है तो इनमें सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने के मौजज़े को दलील बनाया जाता है।
کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے تھے تو اولیاء بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جن مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ صرف اپنی قبر سے اٹھتے تھے، گواہی دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور واپس اپنی قبر میں چلے جاتے تھے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی عام زندگی گزارنا شروع کر دیں، جبکہ اولیاء سے منسوب جتنی بھی ایسی کرامات ہیں جن میں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر سے اپنی نارمل زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے تو کسی ایک مشہور شخص کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیں۔ اتنی بڑی کرامت دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ غیر مسلم تو ویسے ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس طرح کی کرامات کتابوں میں تو چھاپی جا سکتی ہیں، تقریروں میں بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن کر کے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسلام میں کرامت کا تصور ضرور ہے، لیکن کرامت کبھی بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوتی۔ جو چیز قرآن کے واضح اصول کے خلاف ہو اسے کرامت نہیں بلکہ من گھڑت قصہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم کا اصولی موقف یہ ہے کہ اس طرح کے افسانوی واقعات کو نہ عقیدے کا حصہ بنایا جائے اور نہ ان کی بنیاد پر کسی ولی کے مرتبے کو بڑھایا جائے۔ اور اس واقعے میں عبد القادر جیلانی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی براہ راست گفتگو کی جا رہی ہے۔ دوبارہ میں کہوں گا کہ ان لوگوں نے دین کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے کلام کرے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، جس وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا خطاب ملا۔ اور آج تقریباً ہر بزرگ سے متعلق اس طرح کے درجنوں واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ اللہ سے براہ راست باتیں کر رہے ہیں، پھر تو یہ سبھی کلیم اللہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا آسمانوں پر جا کر، اس کے علاوہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور جب 6 ماہ تک آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تو آپ شدید غمگین ہوئے۔ تو اس وقت تو آپ نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف کر کے کبھی اللہ سے نہیں پوچھا۔ اور قرآن کریم میں سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج کر، یعنی کوئی انسان اللہ سے کلام نہیں کر سکتا ہے مگر وحی کے ذریعے، اور وحی صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، یا کوئی فرشتہ بھیج کر جو کہ صرف انبیاء پر بھیجے جاتے ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ احادیث کی تمام کتب اٹھا کر دیکھ لیں، 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی کبھی اللہ سے کلام نہیں کیا، کبھی انہیں پردے کے پیچھے سے یا غیب سے آواز نہیں آئی، جبکہ اولیاء سے منسوب کرامات میں یہ ایک عام بات ہے۔ پھر یہ واقعہ کسی بھی مستند حدیث یا تاریخ کی کتاب میں موجود نہیں۔ ابتدائی معتبر تاریخی مصادر مثلا طبقات، سیرت یا قرون اولیٰ کے مستند مورخین نے اسے کہیں نقل نہیں کیا ہے۔ یہ زیادہ تر بعد کے دور کی مناقب اور عوامی قصہ گوئی کی کتابوں میں ملتا ہے، جہاں روایت کی سند یا تو سرے سے موجود ہی نہیں یا انتہائی کمزور اور غیر معتبر راویوں پر مشتمل ہے۔ علم حدیث اور علم تاریخ میں ایسی روایت جس کی مضبوط سند نہ ہو اسے قابل اعتماد نہیں مانا جاتا، اس لیے اس واقعے کا سچا ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں کسی غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت درکار ہوتا ہے۔ یہ اصول صرف جدید فلسفے یا سائنس کا نہیں بلکہ علم حدیث و تاریخ کا بنیادی قاعدہ ہے۔ مردوں کو 12 سال بعد دنیا میں واپس لانا ایک ایسا دعویٰ ہے جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے دعووں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے چاہیے تھا کہ یہ واقعہ متعدد مستقل اسناد سے، مختلف علاقوں کے راویوں سے اور معتبر ابتدائی مصادر میں محفوظ ہوتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ مناقب کی کتابوں میں ایک سند یا بے سند اور مبہم راویوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ایسی روایت کو اصول حدیث میں موضوع یا شدید الضعف کے درجے میں رکھا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ کرامت اور معجزے میں بنیادی فرق ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کا مقصد نبوت کی تصدیق ہوتا ہے۔ کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن کرامت کبھی بھی سنت الہیہ اور نظام عالم کو الٹ دینے والی نوعیت کی نہیں ہوتی، خصوصاً ایسے امور میں جنہیں قرآن نے خود قیامت سے جوڑ دیا ہو۔ مردوں کا دنیا میں واپس آنا قیامت کی علامتوں اور آخرت کے نظام سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے کسی غیر نبی کے ساتھ جوڑنا اسلامی عقیدے کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور کسی ولی اللہ سے بھی جو کرامت ظاہر ہو سکتی ہے وہ محض یہ ہے کہ وہ کوئی دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس کے سوا وہ خود کچھ بھی کر کے نہیں دکھا سکتا۔
اس طرح کے قصے دراصل بعد کے عوامی تصوف میں پیدا ہوئے۔ ان کا مقصد اولیاء کی عظمت کو عوامی ذہنوں میں انتہائی مافوق الفطرت انداز میں بٹھانا تھا، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اولیاء کو نبیوں کے درجے کے قریب بلکہ بعض جگہ ان سے بھی بڑھا کر پیش کیا جانے لگا۔ یہ رجحان عقیدہ توحید اور ختم نبوت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس طرح کے من گھڑت واقعات سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ اولیاء جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی عطا کردہ بڑی طاقتیں ہیں اور ان کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ حالانکہ انسان تو بہت کمزور ہے۔ صحابہ کرام کے پاس تو کوئی طاقتیں نہیں تھیں، نہ وہ اپنی مرضی کیا کرتے تھے اور نہ ہی ان کا اللہ سے کوئی براہ راست رابطہ تھا۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور جس طرح کے دعوے یہ کرتے ہیں یہ کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ واقعہ بہت سے مختلف ورژنز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ اپنی خانقاہ میں موجود تھے اور بڑھیا وہاں ہی تھی، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے نہیں بلکہ لڑکی کا باپ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے آپ کے سامنے اس بڑھیا کا مسئلہ بیان کیا، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ بڑھیا نے آپ کے مرید کو کچھ نہ بتایا بلکہ آپ کو خود اس کے پاس جانا پڑا اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کچھ کلمات پڑھے، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی۔ ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے اپنا جبہ اتار دیا اور اللہ سے فرمایا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو ساری زندگی کپڑے نہیں پہنوں گا۔ تو کسی جگہ عبد القادر جیلانی دریا کے پانی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھیا تو اصل میں ایک غیر مسلم تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے، وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی۔ 12 سال کا وقت گزر گیا، مگر ایک ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتے دیکھا تھا۔ وہ ہر روز بغداد شریف آتی، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر بیٹھ جاتی اور ایک ہی جملہ کہتی، میری بیٹی کو میری گود میں رکھ دو۔ ایک دن آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اچانک بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور عورت اندر داخل ہوئی اور آپ کے دامن کو پکڑ کر جھارو قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، اے پیروں کے پیر، میری مدد کرو، میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، آج سے ٹھیک 12 سال پہلے اس کی شادی تھی، بھیانک طوفان آیا، وہ کشتی پلٹ گئی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت آپ میں عرض کی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب روح بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی۔ میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے۔ خادم گیا، کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں۔ بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر، میرے غم سے تجھے کیا تعلق؟ آپ خود آئے، مائی تو روتی کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر۔ اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا۔ اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ایک جذب کی کیفیت میں چلے گئے، پھر آنکھیں کھولیں اور نظریں دریا کی جانب اٹھیں۔ فرمایا، آج 12 سال بعد دریا میں چھپے راز سے پردہ اٹھے گا۔ دریا کے کنارے پہنچے، حضرت نے اپنی چادر اتاری، ہوا میں لہرائی اور دریا کی طرف رک کر کے بہت ہلکی آواز میں فرمایا، بسم اللہ کز اذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے باہر نکلو۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور مراقبے میں چلے گئے۔ آپ نے اپنی روحانی نظر سے دریا کی تہ میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ تقدیر کے فیصلے میں ان کی موت لکھی جا چکی تھی۔ جب حضرت نے دیکھا کہ معاملہ بہت سخت ہے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت غوث اعظم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بوڑھی ماں تیرے در پر آس لے کر آئی ہے، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں، میری لاج رکھ لے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ دریا کی طرف بڑھایا، آپ کی انگلی کا اشارہ پانی کی طرف تھا۔ آپ نے ایک ایسی گرجدار اور جلال بھری آواز میں پکارا جس نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، ہے دریا، میں عبد القادر ہوں، مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے۔ وہ کشتی جو آج سے 12 سال پہلے تجھ میں ڈوبی تھی، اس کشتی کو اس کے تمام مسافروں کے ساتھ میرے رب کے حکم سے جیسی تھی ویسی ہی باہر نکال دے۔ کہ 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انتظار کر، ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات؟ کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں۔ میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اس کشتی کو تیرا دے مولا۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے کچھ اور مانگ لے، یہ رہنے دے۔ میرے غوث نے اپنا جبہ اتارا، اس کے تیری عزت کی قسم یہ اتار دیتا ہوں، اگر تو نے یہ کام نہ کیا مولا میری خاطر زندگی بھر میں لباس نہ پہنوں۔ آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت
मैं दुआ के लिए हाथ उठा दी। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मादूला दुल्हन और बाराती सतह आप पर नमूदार हो गई। चूंकि वो थी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, वो मुसलमान नहीं थी। अक्सर मुअर्रिखीन ने उसे ईसाई लिखा, ईसाई थी वो। यानी आपको इस एक वाक़े के इतने ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिलते हैं जो कि इस वाक़े के झूठे होने की निशानी है कि हर किसी ने इसको अपने अपने हिसाब से ही बयान किया हुआ है। आप परेशान हो जाएंगे कि इनमें से असल बात कौन सी है, जबकि असल बात इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। फिर आप देखें कि ये किस्सा खुद अंदरूनी तजादात से भरा हुआ है। अगर वाकई एक पूरी बारात, दूल्हा दुल्हन, दर्जनों अफराद, सामान, जेवरात और लिबास समेत जिंदा वापस आई होती तो ये महज एक रूहानी वाक़या न रहता, बल्कि एक समाजी, कानूनी और तारीखी मसला बन जाता। इन लोगों की अमवात के सर्टिफिकेट, विरासत की तकसीम, बेवाओं के निकाह, बच्चों के सरपरस्त, इमलाक की मलकियत सब ज़ेरे सवाल आ जाते हैं। तारीख में ऐसी कोई कानूनी या समाजी हलचल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो इस कहानी को खुद अपनी बुनियाद पर ही झूठा साबित कर देता है। फिर अगर ये वाक़या सच्चा होता और तमाम बाराती 12 साल बाद दोबारा जिंदा होकर वापस आए होते तो वहाँ मौजूद कोई ज़रा सी भी अक्ल रखने वाला शख्स सबसे पहले उनसे ये पूछता कि बताओ मौत का फरिश्ता कैसा था, मौत की तकलीफ कितनी थी, मरने के बाद क्या क्या देखा, क्या फरिश्ते सवालों जवाब के लिए आए थे, तुम लोगों के साथ क्या मामला हुआ, जन्नत और दोज़ख को देखा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये कहकर बात खत्म कर दी गई कि वो सब खुशी खुशी अपने घरों को चले गए। जबकि हकीकत में अगर कोई शख्स मरने के बाद वापस जिंदा हो तो तमाम लोग उसके गिर्द जमा हो जाएं और उससे वो तमाम बातें पूछें जो गैब से मुतालिक हैं। और जो शख्स एक मरतबा मर गया तो उसने तो गैब देख लिया, अब अगर वो जिंदा होता है तो इसके ईमान बिल गैब का क्या होगा। जबकि इस्लाम की बुनियाद ही ईमान बिल गैब पर है कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और आखिरत पर बगैर देखे ईमान लाया जाए। फिर इस वाक़े में अकली एतबार से और भी बहुत सी गलतियां हैं, जैसे कि बुढ़िया की उम्र 90 साल बताई गई है। इसका मतलब ये है कि 12 साल कबल जब उसके बेटे की शादी थी तो उसकी उम्र 78 साल थी, जबकि 78 साल की उम्र की माँ नहीं होती बल्कि दादी या इवन परदादी होती है पुराने दौर के एतबार से। जबकि इस वाक़े के साथ ये भी बताया गया कि ये औरत जवानी में ही बेवा हो गई थी। तो अगर मान लिया जाए कि ये 25 साल की उम्र में बेवा हो गई थी तो 78 साल की उम्र तक पहुंचने तक तो इसके बेटे की उम्र 53 साल हो चुकी होगी, जबकि वाकई में तो बेटे को जवान बताया गया है। तो यहाँ कहानी छापने वाले से बहुत बड़ी गलती हो गई कि इसने बुढ़िया की उम्र ठीक नहीं लिखी। अगली बात यह है कि जिस औरत का अकलौता जवान बेटा हो और वो उसकी शादी कराए तो क्या वो खुद बारात के साथ नहीं जाएगी? बाकी सारा खानदान और गांव बारात के साथ चले गया लेकिन माँ घर पर ही रह गई। क्या माँ को खुशी नहीं थी या कश्ती में उसके बैठने की जगह नहीं थी? कहानी गढ़ने वाले से यहाँ एक और गलती हो गई कि वो बारात के साथ माँ को तो ले जाना ही भूल गया। और एक जगह तो इस गलती पे कवर डालने के लिए ये तक भी कह दिया गया कि दूल्हे की माँ भी बारात के साथ ही गई थी, लेकिन सारी कश्ती और तमाम बाराती डूब गए और सिर्फ अकेली उसकी माँ जिंदा बच गई थी। यानी एक झूठ को छुपाने के लिए कितने ही और झूठ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी गुस्ताखी की गई है कि अल्लाह ने अगर एक फ़ैसला कर लिया है कि ये कश्ती अपने तमाम बारातियों समेत डूब जाएगी तो अब्दुल कादिर जिलानी हो या कोई भी और अल्लाह का बंदा वो कैसे इस फैसले को बदल सकता है और इस अमल को रिवर्स कर सकता है? क्या अल्लाह ने कोई गलत फैसला किया था? क्या अल्लाह के इस अमर में मसलहत ना थी? इस्लामी तारीख में कोई एक ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिसमें अल्लाह के फैसले को किसी ने तब्दील किया हो। फिर तो खालिक और मखलूक का फ़र्क कहाँ गया? इससे भी बड़ी गुस्ताखी कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह से पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है, और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो तमाम इंसान अब ख़त्म हो गए, जिन मछलियों ने उन्हें खाया वो भी ख़त्म हो गई हैं, जिन इंसानों ने मछलियों को खाया वो भी ख़त्म हो गए हैं, और जिन कीड़ों मकोड़ों ने उन्हें खाया वो भी। चंद मिनट तक कुछ भी ज़ुहूर ना हुआ, बेताब होकर बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कदर ताख़ीर क्यों? इरशाद हुआ ऐ मेरे प्यारे ये ताख़ीर खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं, अब न वो किश्ती बाकी रही नहीं उसकी कोई सवारी, तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे वो जो कश्ती डूबी थी उस कश्ती के अंदर इंसान थे जिन्हें मछलियां खा गई है, और उन मछलियों को इंसान खा गए हैं और इंसान खाकर उसको हजम कर गए हैं। वो फुजले निकले तो उसे जमीन हजम कर चुकी है। ना ये वाक़या लिखने वाले को जरा शर्म आई, ना इसे सुनाने वाले को, और ना सुनकर सुभान अल्लाह कहने वालों को। इन लोगों ने अल्लाह को वैसा पहचाना ही नहीं जैसा पहचानने का हक था। अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता बल्कि अल्लाह सबको पूछ सकता है। फिर इस वाक़े में बताया गया कि अब्दुल कादिर जिलानी को बुढ़िया की बात सुनकर उस पर बड़ा तरस आया
تو کیا عبد القادر جیلانی اللہ سے زیادہ رحم دل اور مہربان ہیں؟ اس طرح تو آپ کسی بھی انسان سے بات کر لیں تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے، تو آپ کس کس پر ترس کھائیں گے اور کون کون سا عمل ریورس کریں گے؟ یہاں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو وہ اس بڑھیا کو صبر کرنے کی تلقین کرتا، اسے سمجھاتا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت اور حکمت چھپی ہوتی ہے، بس وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور اللہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر دے گا۔ نیک بندوں کی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور ہی کیا جا رہا ہے۔ اور 12 سال تک تو ویسے انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، وہ حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن یہ بڑھیا روزانہ دریا کنارے آ کر روئے جا رہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کسی بزرگ کی کرامت ثابت کرنے کے لیے صحیح، متصل اور معتبر سند کا ہونا شرط ہے، محض مشہور ہونا یا وعظوں میں بیان ہونا دلیل نہیں بنتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے غلو آمیز اور ماورائے عقل قصوں کو کبھی نقل نہیں کیا، بلکہ واضح کیا کہ مناقب کی کتابوں میں بہت سی غیر ثابت شدہ باتیں شامل کر دی گئی ہیں، اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بہت سی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں حضرت عبد القادر جیلانی کے تذکرے میں اس طرح کے افسانوی واقعات کو نہ تو نقل کرتے ہیں اور نہ انہیں معتبر مانتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ قصے قابل اعتماد نہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی تلبیس ابلیس کے نام سے، جس میں انہوں نے صوفی حلقوں میں پھیلائے گئے جھوٹے کرامت ناموں کو بے نقاب کیا۔ وہ واضح لکھتے ہیں کہ اولیاء کی طرف منسوب بہت سی کرامات جھوٹی اور بے اصل ہیں، اور خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی طرف بہت سی من گھڑت باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے بھی بہت واضح اصولی بات کہی کہ جو چیز قرآن، سنت اور عقل سلیم کے خلاف ہو وہ کرامت نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے یہ اصول بھی دیا کہ بعض لوگ اولیاء کے نام پر ایسے قصے گھڑتے ہیں جو نہ دین سے ثابت ہوتے ہیں نہ عقل سے۔ اب 12 سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی اور بارات کو زندہ کرنا یہ نہ قرآن میں کسی مثال سے ثابت ہے، نہ صحیح حدیث سے، نہ تاریخ میں کسی معتبر سند سے، اور نہ ہی عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے۔ لہٰذا ابن تیمیہ کے اس اصول کے مطابق یہ کرامت نہیں بلکہ موضوع یعنی من گھڑت روایت ہے، اور 12 سال تک لاشوں کا محفوظ رہنا، پھر اسی حالت میں دنیاوی زندگی کے ساتھ واپس آ جانا نہ سائنسی لحاظ سے ممکن ہے اور نہ کسی معتبر تاریخی مثال سے ثابت ہے۔ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا، جس کا ذکر صرف صوفیانہ قصوں میں نہیں بلکہ دنیا کے بڑے مورخین، طبی کتب اور اسلامی علمی ذخیرے میں نمایاں طور پر محفوظ ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوائے اہل تصوف کے اس واقعے کو کسی نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ نہ صرف سندن ثابت نہیں بلکہ قرآن کے قطعی اصولوں، ختم نبوت کے تصور، کرامت کے شرعی دائرے، تاریخ کے تسلسل اور عقل سلیم سب کے خلاف ہے۔ اس لیے اسے کرامت نہیں بلکہ عوامی روایت اور افسانوی مناقب کی ایک مثال سمجھنا ہی بہتر ہے۔ یہ زیادہ تر عوامی عقیدت، مبالغہ آرائی اور قصہ گوئی کا نتیجہ ہے، نہ کہ مستند اسلامی تعلیمات کا حصہ۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دین کو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل پر قائم رکھیں، نہ کہ جذباتی اور غیر مستند روایات پر۔ اس لیے اس واقعے کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، کہیں سے بھی یہ سچا ثابت نہیں ہوتا، اور آئندہ اگر کوئی آپ سے اس واقعے سے متعلق بات کرے تو صرف آپ اسے یہ ویڈیو دکھا دیں، انشاءاللہ اس کی طبیعت اللہ کے حکم سے فریش ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی علمی ویڈیوز اس چینل پر ریگولرلی اپلوڈ کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح، پختہ اور بہتر سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ آمین۔